جب اللہ کو تمہاری عبادت پسند آ جاتی ہے تب وہ تحفے میں تمہیں عید دیتا ہے۔ جب اسے تمہاری رمضان میں مانگی ہوئی دعائیں بھا جاتی ہیں تب وہ تمہیں کون کی خوشخبری کے طور پہ عید دیتا ہے۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تم سے تب تمہیں بھی خوش کرنے کے لیے عید دیتا ہے۔ جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی ہوئی فریاد سن لیتا ہے تب وہ تمہیں تمہارے صبر کے صلے میں خوشیاں دیتا ہے۔ وہ قبولیت سے پہلے ایسی نعمتیں دیتا ہے جن کی تمہیں چاہ نہیں ہوتی، تاکہ دیکھ سکے کہ کیا تم اس کی چاہت کا احترام کرتے ہو۔ اپنی منوانے کے لیے پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہے، تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو؟ دل تو تبھی خوش ہوگا نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے۔ وہ نواز دے گا تمہیں تمہاری رضا سے، تم بس ایک دفعہ اس کی رضا کے لیے خوش رہ کر تو دیکھو۔ دل تو تبھی خوش ہوگا نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے۔ اپنی منوانے کے لیے پہلے اللہ کی مانی پڑتی ہے، تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو؟ جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی فریاد سن لیتا ہے تب وہ تمہیں تمہارے صبر کے صلے میں خوشیاں دیتا ہے۔ جب اللہ کو تمہاری دعا پسند آ جاتی ہے تو بدلے میں کن فرما دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم وقت تہجد اللہ کو پکارو اور تمہارے لیے معجزہ نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم یقین رکھو اور تم پہ رحم نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سجدہ ہو درد کا اور اللہ راضی نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس طوفان کے بعد تمہارے لیے اللہ کی مدد نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس صبر کے بعد تمہاری کہانی کا اختتام کن پہ نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی فریاد قبول نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ توفیق دے مانگنے کی اور اس نے نوازنا نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم پر آزمائش آئے اور تمہارے ساتھ اللہ نہ ہو، اللہ نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں ہمارے دل کو بھا جاتی ہیں وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں اور کچھ لوگ ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو پانے کا تصور ہم نے کہانی کے آغاز میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کہانی کے اختتام میں ملتی ہے۔ انسان کی ہر اس چیز سے آزمائش کی جاتی ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھار بہت مختصر سا امتحان لے کر جزا یا سزا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار اللہ کو کوئی چہرہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لیے امتحان کو لمبا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچانے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ ہی نہیں، لیکن تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پہ جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں وہ بڑی پرفیکٹ مینجمنٹ سے اپنے سارے کام کرتا ہے، وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے رستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے، یوں ہی چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیزیں نہیں۔ بڑی نفاست سے سنوارتا ہے وہ سارے معاملات، اتنی نفاست سے کہ پھر کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ چیزیں کسی زمانے میں بکھری بھی تھیں۔ بڑا ہنر مند ہے میرا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک سبھی ہنر اسے خوب آتے ہیں۔ جیسے وہ خود پرفیکٹ ہے بالکل ویسے ہی وہ اپنے کسی کام میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں رکھتا۔ بس یقین رکھو اس پر جو تمام جہانوں کا
مالک ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی فریاد نکلے اور وہ قبول نہ ہو۔ سوچو تو ذرا، اگر اس دعا کے بعد کن کہہ دیا جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری ساری ادھوری دعاؤں نے پورا ہو جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد اللہ کی مدد نے آ جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد کوئی حیرت انگیز معجزہ ہونا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری آزمائش نے ختم ہو جانا ہوا، سوچو تو ذرا جو دعا تم مانگ رہے ہو اس دعا کے بعد اس ناممکن گمان نے حقیقت بن جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد روٹھے ہوئے اللہ نے مان جانا ہوا، سوچو تو ذرا جو تم دعا مانگ رہے ہو تڑپ کر سسک کر اگر اس دعا کے بعد اندھیروں نے اجالوں میں ڈھل جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری پسندیدہ چیز نے واپس لوٹ آنا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد جو آج تم روتے ہوئے گر گراتے ہوئے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے مانگ رہے ہو، اس دعا کے بعد تمہارے مقدر نے بدل جانا ہوا۔ راضی کر لے گا اللہ کو سب ناممکن ہونے کے بعد بھی معجزوں کا انتظار کرنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو مقدر بگڑ جانے کے بعد بھی اس کے کن پہ یقین رکھنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو اس کی جانب سے کی گئی دیری پہ صبر کرنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو بے دردی سے ٹوٹ کر اس کی آغوش میں بکھر جانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو سجدوں میں گر کر اسی کا نام بار بار دہرانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو بے بسی سے جھولی پھیلا کر اسے منانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو بے بسی سے جھولی پھیلا کر اسے منانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو ندامتیں لے کر اس کے روبرو معافی کے لیے آنسو بہانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو ضبط کی ہوئی سسکیوں کے ساتھ مسکرانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو سب ختم ہو جانے کے بعد بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو تاک راتوں میں وقت تہجد اٹھ اٹھ کر مانگنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو سب ختم ہو جانے کے بعد بھی یقین سے دعا کرنا تمہارا۔ مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ اس اندھیری رات کے بعد اب پرسکون صبح آنے والی ہے، تو جان لو اللہ نے جو چنا ہے تمہارے لیے وہ وسیلہ معجزاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ممکن کے دروازے بند ہو گئے ہیں، یعنی اب کن کی راہ کھلنے والی ہے۔ توکل رکھو، جہاں تمہارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں سے شروع اللہ کی منصوبہ سازی ہوتی ہے۔ وہ کن کہے گا اور تم گرتے گرتے ہی سنبھل جاؤ گے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے اللہ کی مدد آنے والی ہے، جس کا خیال تمہیں اب تک اللہ کی چوکھٹ پر کھڑا کیے ہوئے ہے۔ جان لو اس کے ملنے کی گنجائش تمہارے نصیب میں اب بھی باقی ہے۔ اگر وسیلہ وہاں سے نہ بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو جان لو وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم اور تم پھر سے مسکراؤ گے۔ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ یوں مقدر بدل دے گا تمہارا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس کی قدرتوں کے جلوے دیکھ کر تم دنگ رہ جاؤ گے۔ یہ دیری ہی تو امتحان ہے تمہارا کہ تم اللہ کو کب تک مناؤ گے۔ اللہ تو تمہارے یقین کی یہ انتہا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو پھر سوچو اسے کیسا لگے گا جب تم اس سے مایوس ہو جاؤ گے۔ وہ تو انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے در کا
کبھی رخ ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑے گا جب تم اس کے سامنے گر گراؤ گے؟ وہ فرماتا ہے تم ایک چیز کے گم ہو جانے پر تڑپ رہے ہو، رو رہے ہو، میں قادر ہوں ہر شے پہ، میں تو سب کو واپس لا سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جب ایمان والے مجھے شدت صبر کی انتہا کو پہنچ کر پکارتے ہیں، تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ تمہاری دعائیں ہی وسیلہ بنیں گی اور تم معجزوں تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ فرماتا ہے کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھے ہیں، میری مدد قریب ہے، میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو ہر حاصل اور ہر لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جو یقین رکھتے ہیں مجھ پر، میں ان کے دلوں کو اپنی جانب موڑ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں بے خبر ہوں تم سے؟ میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہوں۔ وہ فرماتا ہے تمہارے لیے بے بسی ہے، میرے لیے نہیں، میں تو بس کن فرماتا ہوں اور ادھورے قصوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی سہ نہیں پاتی اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میں تمہارے ان اندھیروں کو بھی روشنیوں میں بدل سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے، میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے میں تو وہ بھی سنتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی میں تمہارے لیے تنہا کافی ہوں۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں۔ دل کو میرے اب یہی اطمینان بہت ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جو اس کی رضا سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا، ہر چیز میں اس کی مصلحت پوشیدہ ہے، جو بھی ہوتا ہے بلا وجہ نہیں ہوتا۔ یقین کا امتحان تو تب ہی لیا جاتا ہے جب دل اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ جو معاملہ میری رضا کے مطابق نہ ہو، میں اس معاملے میں مدد کے لیے عاجزی سے صبر کی جھولی ضرور پھیلاتا ہوں، پر اب میں ضد کے ساتھ نصیب سے نہیں لڑتا۔ جب میں نے حقیقت کو دیکھنا شروع کیا تب میں نے یہ جانا کہ ظلم تو میں کرتا ہوں خود پر، وہ مجھے تکلیف نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں جو گزر گیا اسی میں خیر تھی میرے لیے، اب میں خود سے بھلے خفا ہو بھی جاؤں پر اللہ سے خفا نہیں ہوتا۔ اگر وسیلہ وہاں سے نہ بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو جان لو وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے، اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم اور تم پھر سے مسکراؤ گے۔ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ یوں مقدر بدل دے گا تمہارا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس کی قدرتوں کے جلوے دیکھ کر تم دنگ رہ
جاؤ گے۔ یہ دیری ہی تو امتحان ہے تمہارا کہ تم اللہ کو کب تک مناؤ گے۔ اللہ تو تمہارے یقین کی یہ انتہا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو پھر سوچو اسے کیسا لگے گا جب تم اس سے مایوس ہو جاؤ گے۔ وہ تو انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے در کا کبھی رخ ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑے گا جب تم اس کے سامنے گر گراؤ گے۔ وہ فرماتا ہے تم ایک چیز کے گم ہو جانے پر تڑپ رہے ہو، رو رہے ہو، میں قادر ہوں ہر شے پہ، میں تو سب کو واپس لا سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جب ایمان والے مجھے شدت صبر کی انتہا کو پہنچ کر پکارتے ہیں، تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد کو رد کر سکتا ہے جو سسک سسک کر دعا کرتے ہیں۔ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا۔ تم مانگو تو صحیح، یقین رکھنا سیکھو، جیسے پرندے روز شام کو ایک وقت کا کھانا لے کر گھر کو لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کل کا رزق بھی وہی دے گا جس نے آج دیا ہے۔ تو تم بھی اطمینان رکھو، اس آزمائش سے بھی وہی نکالے گا جس نے اس میں ڈالا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ شجر ہرا بھرا ہونے لگتا ہے اور اللہ ان بے جان ٹہنیوں کو پھر سے زندگی سے بھر دیتا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کا بھرم رکھتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ شجر ہے یا انسان ہے، مگر پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ وہ انتظار کرتا ہے پھر سے نئے پتوں کے آنے کا۔ وہ اپنی بے جان ٹہنیوں پر شکوے شکایتیں نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو خزاں لایا ہے وہی بہار بھی لائے گا۔ وہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، اس کی محبت تو اتنی وسیع ہے کہ 100 جہانوں سے آگے بھی 100 جہاں ہوتے تب بھی ان میں سما نہ پاتی۔ تو پھر تھام لو اس رب کو، کیونکہ وہی ہے جس کا تھام لینا ساری کائنات کے تھام لینا جیسا ہے۔ میرا رب اندھیروں سے ہی اجالے بناتا ہے، تو پھر کس کشمکش میں کھوئے بیٹھے ہو؟ جو خزاں کے بعد سکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز کر دیتا ہے اور اجرے باغ کا رنگ پھر سے نکھار دیتا ہے۔ وہ پھر کیسے تمہاری تکلیف کو خوشی میں نہیں بدلے گا؟ توکل تو پھر اس شجر سے سیکھو جو اپنی شاخ پہ پتوں کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں ان پتوں کا زمین پر مرجھا کر گر جانا دیکھتا ہے۔ جب تک وہ چاہے گا دعاؤں کا سلسلہ تب تک نہیں رکے گا۔ قبول ہے انتظار، پھر وہ جتنا بھی چاہے۔ آپ میری رضا سے نہیں ملتے تو پھر اس کی رضا سے ہی صحیح۔ جب بس میں اور کچھ نہیں رہا ہے تو تہجد کا سجدہ ہی صحیح۔ آپ سے نہ ہو سکی تو کیا ہوا، آپ کو بنانے والے سے ہی ملاقات صحیح۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ تبھی تو دن کے اجالے مشقت اور الجھن کی سوا اور کچھ نہیں۔ وہ تاریکی جس میں عرش والے سے گفتگو ہو وہ تمام اجالوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ پھر غم لے کر اس کے روبرو بیٹھو، یوں لگے گا جیسے اس ایک لمحے میں ہی زندگی سمٹ آئی ہے، جیسے وہ یہ سارا کارواں اس نے صرف اسی ایک لمحے کی تکمیل کے لیے چلا رکھا ہو کہ تھک جاؤ جب اس عارضی جہاں سے تو میری مستقل آغوش میں چھپ جاؤ۔ بس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے
تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، تاکہ جان جاؤ کہ وہی ہے جو جگاتا بھی ہے اور چین کی نیند سلاتا بھی ہے، اور جب ملنا چاہتا ہے تو ملاقات کے ذریعے بناتا بھی وہی ہے، کبھی اپنی تو کبھی کسی جان سے پیاری چیز کی طلب لگا کر۔ نیند نہیں اترتی نگاہوں میں تو اشارہ سمجھ لیجئے، سکون نہ ملے کہیں بھی تو رات کے آخری پہر سر کو سجدے میں جھکا لیجئے، دنیا نہیں مانتی تو کیا ہوا، آپ اس کو منا لیجئے جس کی یہ دنیا ہے۔ جب میرے رب نے مجھے میرا نصیب بدلنے کا اختیار دے رکھا ہے تو پھر میں کیوں نہ مناؤں اس کو۔ محرم کو مت مانگو، محبت کو مت مانگو، کیوں؟ میں تو فرشتہ نہیں، میرے جذبات بھی ہیں اور احساسات بھی ہیں، میں نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی، میں نے ضبط بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی، میں نے اللہ کی رضا میں راضی بھی ہونا ہے اور اس کو اپنی رضا کے لیے منانا بھی ہے، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں یا مجھے کیسا محسوس کرنا چاہیے۔ جیسا اس نے مجھے مسکرانے کا حق دیا ہے وہی رونے کے حق سے بھی نوازا ہے، کہ جب کسی چیز کو نہ پاؤ تو رو دینا، جب کچھ بدل نہ پاؤ تو دعا کرنا، تب تک مانگنا جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا یا جب تک مجھے اپنی رضا میں راضی نہیں کر لیتا۔ تو میں تو مانگوں گا، بار بار مانگوں گا، بے شمار مانگوں گا، کبھی فرض عبادات میں اور کبھی تہجد کے سجدوں میں، کیونکہ میرے پاس اس کے در کے سوا اور کوئی در موجود نہیں ہے، اور جب اس کا در میری دسترس میں ہے تو میں کیوں مانگوں دنیا سے، میں کیوں منت کے دھاگے باندھوں جب میں اس سے خود ملاقات کر سکتا ہوں، تو پھر کیوں میں خود کو دنیا کی حدود میں محدود کر دوں۔ مجھے مانگنا ہے، مجھے اس کو منانا ہے، مجھے تھکنا نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جو نصیب سے بھی نہیں مل پاتا وہ تہجد سے مل جاتا ہے، مجھے بس اسی سے مانگنا ہے، اور یہ صرف میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ میں اس سے کیا مانگتا ہوں یا میں کیا چاہتا ہوں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے، سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے، تبھی تو دن کے اجالے مشقت اور الجھن کی سوا اور کچھ نہیں، وہ تاریکی جس میں عرش والے سے گفتگو ہو وہ تمام اجالوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ پھر غم لے کر اس کے روبرو بیٹھو، یوں لگے گا جیسے اس ایک لمحے میں ہی زندگی سمٹ آئی ہے، جیسے وہ یہ سارا کارواں اس نے صرف اسی ایک لمحے کی تکمیل کے لیے چلا رکھا ہو، کہ تھک جاؤ جب اس عارضی جہاں سے تو میری مستقل آغوش میں چھپ جاؤ، بس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، تاکہ جان جاؤ کہ وہی ہے جو جگاتا بھی ہے اور چین کی نیند سلاتا بھی ہے، اور جب ملنا چاہتا ہے تو ملاقات کے ذریعے بناتا بھی وہی ہے، کبھی اپنی تو کبھی کسی جان سے پیاری چیز کی طلب لگا کر۔